السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک نور زمان صاحب، اور میں شکر گزار ہوں عطا حسین بھائی کا کہ انہوں نے میری توجہ اس جانب دلائی ہے۔ آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے اٹک ٹوڈے نیوز کے حوالے سے نایاب ہیرے، تو وہ بھی نایاب ہیرے ہیں، تو ان سے بھی ضرور انٹرویو کریں۔ تو میں آج ان کے پاس آؤں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے محکمہ تعلیم کب جوائن کی ہے۔ جی، میں محکمہ تعلیم میں ایک مشن کے ساتھ آیا تھا اور حسن ابدال سے سروس شروع کی۔ 2 سال حسن ابدال میں رہا اور پھر یہاں ٹرانسفر ہو کے آ گیا فتح جنگ میں۔ اس وقت فتح جنگ ایک پسماندہ، بلکہ بہت ہی پسماندہ گاؤں کہہ لیجئے، ایک قصبہ تھا۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ ٹرانسپورٹ، کنوینس، کوئی چیز نہیں تھی۔ جو ہیڈ ماسٹر آتا تھا دوسرے منٹ چلا جاتا تھا۔ میں نے یہ حالات دیکھے، اسکول کی تعلیمی حالت دیتی تو میں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤں گا، لیکن اساتذہ کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، دیہاتوں کے بچے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے ارادہ کر لیا کہ یہاں رہ کے کام کرنا ہے اور پوری طرح دیانتداری سے کرنا ہے، ورنہ پھر چلا جاؤں گا۔ میٹنگ بلائی، سٹاف سے کہا بھائی یہ حالت ہے، اس اسکول کا 33% نتیجہ ہے، تو اب ہمیں یا تو کام کرنا چاہیے یا روزی حلال کرنے کے لیے اور کام کر لینا چاہیے۔ یہ تو بالکل مجھے پسند نہیں ہے۔ 24 اپریل 1960 کا دن تھا۔ میں نے اپنا اور اساتذہ سے حلف لیا کہ ہم یہ پہلا دن تھا میرا اسکول میں، تو اللہ ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے پوری زندگی میرے ساتھ تھا۔ ان کی اصل میں معمار تو وہ تھے، محنت انہوں نے کی، جان انہوں نے لڑائی، گرم سرد انہوں نے سہے۔ میں گائیڈ لائن دے سکتا تھا، اساتذہ کم تھے، اسکول کے کمرے نہیں تھے، سب پریشانیاں، لیکن اس کے باوجود ہم نے تعلیم کا دام بڑے پورے تن و من سے شروع کر دیا۔ 10ویں کو میں خود لیتا تھا، بلکہ نامی 10ویں 2 سیکشن لیتا تھا تاکہ اساتذہ پر بوجھ نہ ہو۔ پہلے سال ہمارا نتیجہ 70% رہا، اس کے ساتھ آگے 80%۔ پھر ایسا وقت آیا کہ 7 سال تک ہمارا اسکول 100% نتیجہ دیتا رہا۔ میرا خدا بخش بچہ اس وقت وزیر تعلیم تھے، وہ پی کیب جا رہے تھے، انہوں نے اسکول وزٹ کیا اور بہت اچھی لاگ بک لے کے گئے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیہاتی اسکول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے، تو ان بچوں کو ہم اس معیار پر لے آئے کہ وہ انگریزی اسکولوں کے بچوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور کئی مقام پر انہوں نے فرسٹ پوزیشن، گیمز میں بھی، تعلیم میں بھی، تقاریر میں بھی، مضمون نویسی میں اول پوزیشن حاصل کی، اور جنرل ضیاء حق سے انہوں نے انعامات دیے۔ میں پاس کھڑا تھا، ہماری سکاؤٹنگ تھی، اور سکاؤٹنگ کی راؤنڈ لگا رہے تھے تو میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے بہت اچھی شاندار آپ کی یہ ٹیم ہے۔ میں نے کہا جی بس آپ کی مہربانی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیج پر گئے تو وہاں تلاوت میں بھی ہمارا لڑکا فرسٹ ہے۔ تقریر تھی، غالباً احمد نواز ٹوانا یہاں کے جو رینج آفیسر تھے، ان کا لڑکا، اللہ اسے زندگی عطا کرے، بڑا ہوشیار، تقریر میں بھی فرسٹ، پھر نعت میں بھی فرسٹ آیا، تو انہوں نے مجھے اسٹیج پر بلا لیا، کہنا آپ کیسے میں کہا جی دیکھ لیں، آپ نے بڑی تعریف کی انہوں نے۔ تو اس طرح یہ اسکول ہم نے کم و بیش 0 سے لے کے 100% تک پہنچا دی۔ آپ نے بطور ٹیچر کہاں کہاں اپنے فرائض منصبی ادا کیے ہیں؟ جناب پہلے تو میں نے 54 میں BA کیا اور انٹرینڈ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول جنڈ، اس وقت DB اسکول تھا، 1.5-2 سال سروس کی۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ سروس جوائن کی، گورنمنٹ ہائی اسکول حسن ابدال میں 2 سال وہاں سروس کی، اور بہت اچھی جوش تھا، جوانی تھی، کام کرنے کی لگن تھی۔ پھر میں ٹرانسفر ہو کے یہاں آ گیا، تو یہاں جو کچھ ہے وہ صرف فتح جنگ تحصیل ہی نہیں بلکہ ضلع بھر میں ہمارا اسکول مشہور تھا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ محنت ہم نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا۔ کتنے طلباء آپ کے ہاتھوں سے نکل کر افیسر کے عہدے پر گئے ہیں؟ میں صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں تحصیل فتح جنگ اور اس کے باہر بھی جتنے ہیڈ ماسٹر تھے وہ اسکول سے پڑھ کے گئے۔ گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو وائس پرنسپل پھر پرنسپل بنے وہ میرے شاگرد تھے، جنڈ میرے پاس پڑھتے رہے تھے۔ اس کے علاوہ آرمڈ فورسز میں بہت لوگ گئے،
कर्नल ब्रिगेडियर के अहदे तक पहुँचे, सिविल सर्विस में भी होंगे, लेकिन अब उनके मुतालिक मैं सही आदाद व शुमार नहीं दे सकता। आपने बहुत अच्छी तालीम बच्चों को दी है, अपने बच्चों को भी और दीगर जो तलबा थे उनको भी। आपने ख़ुद कहाँ से तालीम हासिल की? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बसाल में पढ़ता रहा हूँ, जहाँ कुरैशी नज़ीर अहमद, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरे उस्ताद थे। और चूँकि मैं ख़ुद एक टीचर का लड़का था, मुझ पर खुसूसी तवज्जो दिया करते थे। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। कुरैशी साहब मुझे जाते वक्त एक बात कही कि जहाँ मियाँ जाओ, ड्यूटी इज़ ड्यूटी, दयानतदारी से अदा करना। और फिर जब यहाँ मैं इंग्लिश टीचर के बाद इसी अपने स्कूल में हेडमास्टर हो गया, तो कुरैशी साहब अटक से स्पेशल मेरा स्कूल देखने के लिए तशरीफ़ लाए और मुझे बेहद खुश हुई। पूछने लगे, नूर ज़मान कुछ काम चला रहे हो कि नहीं? मैंने कहा, जनाब आप देख लें, कुछ हिम्मत कर रहा हूँ, आपकी तरह तो नहीं हो सकता। बहुत खुशी है। मैंने 2-3 असातिज़ा से मोहम्मद नज़ीर कुरैशी साहब का नाम सुना है, आपने उनसे तालीम भी हासिल की है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये मेरी अर्ज़दाश्त सुन रहे हैं, जो लोग उनके पास पढ़ते रहे हैं, जो लोग उनसे वाबस्ता रहे हैं, उनसे मेरी एक अपील है। कुरैशी नज़ीर अहमद कोई आम इंसान नहीं थे, बेहद मेहनती और उसूल परस्त उस्ताद थे। अपने बच्चों को, लड़कों को, तलबा को, अपने शागिर्दों को बच्चों की तरह समझते थे। और मैं आपको हल्फन ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब से फौत हुए हैं आज सुबह तक मैं हर नमाज के साथ उनकी मग़फ़रत की दुआ करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि उनकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़रत की दुआ करें। हमारे जो जनरल पाशा थे एयरफोर्स वाले, ये उनके वालिद हैं कुरैशी साहब। उन्होंने सिर्फ औलाद को नहीं बल्कि हर लड़के की ज़िंदगी को संवार दिया। और आज जिस शोबे में, जिस जगह भी उनके शागिर्द काम कर रहे हैं, 100% कामयाबी के साथ। एक कॉमन सवाल है, आपके दौर का उस्ताद और आज के दौर का उस्ताद एक तकाबली जायज़ा पेश करते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क आया है। नहीं जनाब, मैं ये नहीं पेश कर सकता, इसलिए कि इसमें सच बोलना पड़ता है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। बुढ़ापे में आई एम अबाउट 90 नाउ कि सच बोल के अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर। सच्ची बात यह है कि जो लगन, जो मेहनत, जो शौक़ और जज्बा उस वक्त था, अब नहीं है। और इसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं। अब ये वजूहात जानना माशरे का या हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि तालीम जो है हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़वाल पजीर है। इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी दुख वाली बात है कि अगर किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं है पाकिस्तान में तो तालीम है। आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं रहता, बुढ़ापा है, कि जब पोर्टफोलियो तकसीम हो रहे थे, किसी में तो महकमा तालीम का वज़ीर ही नहीं बनाया गया। गालबन कुदरत शहाब या किसी के बाद दौड़ते हुए ने आए, उन्होंने कहा जी महकमा तालीम रह गया। उन्हें बाहर देखो यार, बाहर पकड़ लाओ, किसी को वज़ीर तालीम बना दें। ये है इस मुल्क में तालीम। आपको शायद मालूम ना हो कि पहली जंग अज़ीम के बाद जब जर्मन कौम की तहरीक इस्लाह का और उसे एक कौम बनाने का मरला पेश आया, हिटलर ने सबसे पहले असातिज़ा से मशवरा किया था और असातिज़ा ने एक ऐसी कौम खड़ी करके रख दी जिसने दूसरी जंग अज़ीम में लर्जा के रख दिया था बरतानिया और फ्रांस वगैरह को। आप उस वक्त कामयाब होंगे जब इस मुल्क की तालीम होगी, जब बच्चों की तरबियत होगी, जब हुकूमत की तवज्जो होगी। वो है ही नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि वालिदैन, माशरा, हुकूमत सब तालीम की तरफ तवज्जो दें। तालीम ही है सब कुछ, वरना कुछ नहीं। आप अपने तजर्बे की रोशनी में ये बता दें कि आज के असातिज़ा को अपना मेयार बेहतर बनाने के लिए और माशरे में मकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सच्ची बात तो ये है कि माशी बदहाली ने जहाँ पूरे माशरे को मुतासर किया है, तो असातिज़ा ऐसी माशरे में रहने वाले हैं, वो भी इससे मुतासर हुई है, बल्कि ज़्यादा मुतासर हुई है। अब असातिज़ा घरों में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, सब स्कूल खोले हुए हैं,
میں کیا عرض کروں، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی 40 سالہ اس تعلیمی زندگی میں ایک دن بھی ایک لڑکوں کو ٹیوشن نہیں پڑھائی۔ 1.5 گھنٹے کا پیریڈ لیا نامی 10ویں جماعت کا، اور پوری محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، پھر ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ اساتذہ کو چاہیے کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے محترم بزرگوں، جو لوگ اب اس محکمے سے، وہ اللہ کا خوف کریں اور اسے ایک مشن سمجھیں۔ یہ قومی مشن ہے، اس میں کام کریں۔ آپ کے مالی حالات خراب ہوں گے اور انہوں کی بھی خراب ہیں، ان کو مینیج کر لیجئے اور پوری توجہ بچے کی تعلیم پر دیجیے۔ آپ نے اپنی سروس میں ڈنڈے کا کتنا استعمال کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جتنی شور مچایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اتنی بات نہیں ہے۔ بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کا استعمال نہیں، بلکہ اس کا ڈرانا ضروری ہے۔ بچے کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کل مجھے سزا ملے گی، یہ اس کے اندر سے احساس ہونا چاہیے، اس کی سوچ متاثر ہونی چاہیے۔ اگر وہ مار نہیں پیار کے بورڈ لگوا دیے، مجھے اس سے قطعاً اتفاق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو بتایا کہ مار نہیں پیار، انہوں نے خود سپیئر دی راڈ اینڈ اسپائل دی چائلڈ کیوں کہا تھا؟ بچے کو یہ اس بات کا ڈر نہ ہونا چاہیے کہ میں نے بدتہذیبی کی، بدتمیزی کی، اسکول کا کام نہ کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس اسکول میں جس کی تعداد 1500 تک پہنچی تھی، ایک بچہ بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا؟ یہ نہیں کہ اسکول میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں بھی وہ اسکول لڑکا سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ آپ جا رہے ہیں، لڑکا آ رہا ہے، وہ آپ سے گزر کے نہیں جائے گا۔ یہ بچوں کو تربیت تھی، تعلیم تھی، سچائی کی۔ اگر گنجائش ہو تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر دوں۔ ہم صبح اسمبلی کے بعد 10 منٹ اسلامیات کے استاد جو تھے درس دیا کرتے تھے، جس میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کی جاتی تھی۔ تو ایک دن مولوی صاحب نے سچائی پر، دیانتداری پر تقریر کی، سب لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ ایک لڑکا، اس کھور روڈ پہ ایک گاؤں ہے ڈھوک سیدہ، وہ لڑکا سڑک پہ جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک اٹیچی کیس پڑا ہوا ہے۔ کھول کے دیکھا تو زیورات، سونے کے زیورات سے بھرا ہوا اور نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، لاکھوں کروڑ اس معنی کے کرنسی پیسے۔ اس نے بند کیا، اپنی ٹوک پہ لے گیا، والدہ سے کہا اماں اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، خبردار کوئی آدمی سے کھول کر دیکھے۔ 2-3 دن کے بعد تلگنگ کی طرف سے کوئی آدمی آئے، پوچھتے تو انہوں نے پوچھا تو لڑکے نے کہا جی یہ سیاہ رنگ کا ایک ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا یہی ہمارا ہے۔ کھول کے دیکھا، جیسے چیزیں تھیں ویسی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت متاثر ہوئی ہے، انہوں نے انعام دینا چاہا، اس بچے نے انعام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا فرض تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ سارا کہانی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ دیانتداری اور سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ بچہ آج امریکہ میں ہے، 2-3 دینی ادارے چلا رہا ہے، اس جو بلڈنگ میں رہتا ہے اسے اس نے ہسپتال میں کنورٹ کر دیا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے سب لوگوں کا وہاں، اور اس کے اسے 2 or 3 ملین پاؤنڈ قیمت کے علاوہ منافع دینے کے لیے کہا کہ یہاں سے نہ بناؤ۔ اس نے میں یہاں اسپتال بناؤں گا۔ وہ آج اس کا نام عبدالواحد ہے، اور وہ اتنی خدمت کر رہا ہے مسلمانوں کی کہ کوئی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دیں اور پھر ان کو ایک اچھے شہری بنانے میں مدد کریں، جیسے کہ عبدالواحد صاحب۔ آپ محکمہ تعلیم کے ساتھ وابستہ رہے، اپنی اولاد کو اس جانب کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ سوال تو بڑا کٹھن ہے، اس کا جواب بنا کے گھڑا کے تو نہیں دینا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے والد استاد تھے، دیہاتی اسکول میں تھے، پھر میں خود استاد بنا، تو بچوں کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں تھا، ٹیچر بننے کی طرف نہیں تھا۔ میں نے انہیں کھلی اجازت دیتی، جو مرضی ہے تم بھائی کام کرو۔ البتہ میرا ایک بچہ بڑا سینئر وکیل تھا، اس جب وکالت شروع کی تو میں نے اسے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا دیکھو تمہارے پاس ایک کیس آتا ہے، ایک آدمی سچا ہے ایک جھوٹا، سچائی چاہنے میں وکیل کو دیر نہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، غلط کام نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ اس نے آخری وقت تک غریبوں، مسکینوں، مظلوموں کا ساتھ دیا۔
اس کا نام ملک امیر محمد خان ہے. مجھے فخر ہے کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اس نے یہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہائی کورٹ میں اچھا کام کیا اور اپنا نام پیدا. آپ نے اپنے بڑے بیٹے ملک محمد امیر خان کا ذکر کر دیا ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، کتنی کمی محسوس کرتے ہیں؟ کسی باپ سے یہ سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کا ہونہار اور لائق فرمانبردار بیٹا عین جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے. اس کی موت کے 2 مہینے بعد مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈاکٹر پاس گیا تو اس نے کہا نو ٹینشن، پلیز آپ ٹینشن نہ لیا کریں. میں نے کہا جی اٹ از بٹ نیچرل، کیا کیا جائے. انہوں نے کہا یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر مجھے فالج ہوا. اس بچی سے اولاد سب پیاری ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے بہت ہی پیار تھا، بہت ہی فرما بردار تھا. اتنی جوانی تک پہنچے میرے سامنے کبھی اس نے بات نہیں. نہایت شریف، دیانتدار اور ملنسار آدمی تھا. آپ کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، کیا وہ ملک محمد امیر کی جگہ پر کر سکے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ جو خوبیاں اس میں تھیں. اب ہر آدمی میں انفرادی خاصیتیں ہوتی ہیں. یہ محنت کرنے والے بچے ہیں، دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ملک امیر کی حیثیت اور اس کے مقام کو پہنچنا مشکل کام ہے. بہت دردناک معاملہ ہے. میں آپ کو اس طرف اب نہیں لے کر جانا چاہتا. یہ آخری پیغام دے دیں کہ اساتذہ کو اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اور قوم کو اچھی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے. میں بہت ساری پوسٹیں چھوڑ کے، بلکہ کئی جگہ گزٹڈ پوسٹ کلاس 2 کی چھوڑ کے تعلیم میں آیا تھا. میرا مشن، میری زندگی، میرا سب کچھ تعلیم کے لیے ہے اور ان چھوٹے بچوں کے لیے. مجھے اپنے ان بچوں سے بڑا پیار ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں، میں نے کہا 1,500 بچے ہیں میرے اسکول میں. ان بچوں کو میں اپنی اولاد سمجھتا ہوں، تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں. اساتذہ سے میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، پورے تن و من اور پوری جان لڑا کے ان بچوں کی تعلیم پر صرف کریں. انہیں ایک اچھا شہری بنائیں کہ معاشرتی اور مالی دقتیں اور تکلیفیں ہر جگہ ہیں، انہیں نظر انداز نہ کریں، کوشش کریں لیکن تعلیم پر پوری توجہ دیں اور پھر تربیت پر. انہیں ایک اچھا شہری بنیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو پاکستان اس وقت ترقی کرے گا. ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار انہی میں سے آگے لوگوں نے، اسی معاشرے نے آپ ان رہنما چننے ہیں، انہیں شعور پلانا ہے. جب آپ ہائی اسکول تک تو کم از کم ان کو کردار کو سنبھال سکتے ہیں. کالجوں میں بیٹھے، یونیورسٹیوں میں بیٹھے، میرے محترم لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ انڈیفرنٹ نہ رہیں بالکل. اس میں کوئی نہیں کہا چلو جی نہیں کرتا جہنم میں جائے گا، نہیں کرتا تو اے نہ کرے، یہ رویہ نہ اپنائیں. انہیں اپنا بیٹا سمجھیے، اس معاشرے کا حصہ سمجھیے، اس ملک کی اولاد سمجھیے اور ان کے ساتھ محنت کر کے ترقی کر کے اپنے ملک کو سنواریں. ناظرین، یہ تھے ملک نور زمان صاحب. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنا موقف بیان کیا ہے. ان کے تجربات جو ہیں ہم سب کے لیے مشرِ راہ ہیں. ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ہمارے لیے نایاب ہیرے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو فتح جنگ سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.